الحمد لله الذي أنزله على عبده الكتاب والصلاة والسلام على محبوب رب الأرباب وعلى آله وصحبه اولی العلم والحکم والصواب۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الم نشرح لک صدرک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ ہماری بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سینہ الم نشرح کا ذکر کرنے بیٹھے۔ شرح صدر کی دو قسمیں ہیں، ایک شرح صدر ظاہری اور دوسرا شرح صدر باطنی۔ کیا کہا میں نے؟ شرح صدر ظاہری اور شرح صدر باطنی، یہ دو قسمیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ دو طرح سے حضور علیہ السلام کا شرح صدر فرمایا گیا، ایک ظاہری جسے شق صدر بھی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک چاک کر کے دل مبارک نکال کے اور دھویا جانا، یہ ظاہری اعتبار سے۔ اور ایک ہے شرح صدر باطنی، یعنی حضور کے سینہ مبارک میں نور، علم، حکمت، برکت اس کو بھر دیا گیا۔ کوشش کروں گا ظاہری اور باطنی دونوں شرح صدر کا ذکر مختصر وقت میں آپ کے سامنے نچوڑ بیان کر دوں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ حضور کے شرح صدر کا فیضان ہمیں بھی عطا فرما دے۔ دو فرشتے اور ایک روایت میں تین فرشتے، حضرت جبریل، حضرت میکائیل اور حضرت عزرائیل علیہم السلام آئے اور میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو حتیم کعبہ میں لٹایا اور یوں اشارہ کیا، حضور کا سینہ کھل گیا۔ لم یکن الشک بآلۃ، کوئی اوزار نہیں تھا، جس طرح ڈاکٹروں کے پاس آپریشن کے آلات ہوتے ہیں ایسا نہیں تھا۔ فرشتے نے اشارہ کیا، سینہ مبارک کھل گیا۔ اشاروں میں کیا ہوتا ہے؟ اشاروں میں بڑا کچھ ہوتا ہے، اشاروں میں بڑا کچھ ہوتا ہے۔ عام بندہ گلیوں میں پھرنے والا اشارہ کرے کچھ نہیں ہوتا، ملک کا سربراہ اشارہ کرے تو ملک کا نظام بدل جاتا۔ اشارے میں فرق ہوتا۔ یہ میں ہوں جس کا اشارہ کوئی آدمی نہیں سمجھتا، اور یہ میرا نبی ہے جس کا اشارہ سورج بھی سمجھتا، چاند بھی سمجھتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل نے اشارہ کیا، سینہ مبارک
شک. پھر دل مبارک کو نکالا، اشارہ کیا، دل کے 2 ٹکڑے ہو گئے. پھر اس میں سے ایک کالے رنگ کا جمع ہوا خون کا نقطہ وہ یوں چن کے حضرت جبریل نے چن کے باہر پھینک دیا. سونے کا تخت لایا گیا، تشت، اس میں حکمت نور علم بھرا ہوا تھا، وہ حضور کے دل میں ڈال دیا گیا. اشارہ کیا، دل جڑ گیا، دل سینے میں رکھا، اشارہ کیا، سینہ مل گیا. لیکن شرح صدر کا نشان ہنسلی کی ہڈی سے لے کے ناف مقدس تک ایک لکیر ساری زندگی موجود رہی. اور صحابہ فرماتے ہیں جب ہمارا جی چاہتا تھا، جب ذوق بنتا تھا، ہم حضور کا گریبان مبارک حضور کو عرض کرتے حضور ذرا ہٹائیے. حضور ہٹاتے تھے، ہم شرح صدر کے، ظاہری شرح صدر کے نشان کو دیکھتے تھے اور دیکھتے ہی سبحان اللہ نکلتا تھا منہ سے. اس لیے ساری زندگی اس لکیر سے نور کی شعائیں نکلتی رہی ہیں، ساری زندگی وہ نشان موجود رہا. اب ذرا احادیث کی طرف نظر کر لیں اور تفاسیر کو دیکھ لیں. ظاہری شرح صدر کا ذکر نچوڑ میں نے آپ کو بتا دیا. اب برکت کے لیے حدیثیں بھی سن لیتے ہیں، پھر باطنی شرح صدر کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شرح صدر حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ وہ بابا ہے جسے جاگتے 72 دفعہ کملی والے کا دیدار نصیب ہوا. امام جلال الدین سیوطی، آپ تفسیر در منصور میں سورہ علم نشرح کی تفسیر میں لکھتے ہیں، فرمایا شک بطنہ من عند صدرہ الی الاسفل بطنہ فاستخرج من قلبہ فغسل فی طست من ذہب ثم ملی ایمانا و حکمتا ثم عید مکانہ. فرماتے ہیں حضور کا صدر مبارک شک کیا گیا آپ کے پیٹ مبارک تک، اور پھر سونے کے تشت سے علم و حکمت لائی گئی اور اس میں بھر دی گئی، اور پھر دل کو اپنے مقام پر دوبارہ رکھ دیا گیا. اور سنن دارمی میں حضرت امام دارمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ کتاب ہے جو میں نے مکہ شریف سے خریدی تھی. کہاں سے بولیے؟ مکہ شریف سے منگوائی ہے، سنن دارمی. اور یہ وہ کتاب ہے جس کی مجھے استادوں نے سند حدیث بھی عطا فرمائی تھی. تاجدار صداقت کانفرنس میں جو لوگ موجود تھے وہ جانتے ہیں. اس کتاب کی حدیث مبارکہ ہے، امام دارمی لکھتے ہیں، فرمایا نزل جبریل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبریل حضور پر تشریف لائے. فشک بطنہ، حضور کا سینہ اور پیٹ مبارک چاک کیا. ثم قال جبریل، پھر جبریل نے کہا حضور کا دل دیکھ کر، قلب وقیع، بڑا سونا دل ہے. آپ وہاں پہنچیں جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں. ذرا عالم تصور میں دیکھیں اس معاملے کو. کیسا منظر تھا کہ جب نوریوں کا سردار، رسولوں کے سردار کا دل دھو رہا تھا. جب دل دیکھا نا جبریل نے تو بے اختیار پکارا، کہا قلب وقیع، بڑا ہی سونا دل ہے. فیہ اذنانی سمیعتانی، آقا اس میں تو 2 کان بھی ہیں جو سنتے ہیں، سننے والے 2 کان ہیں. وعینانی بصیرتانی، اور اس میں دیکھنے والی 2 آنکھیں بھی ہیں. محمد الرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. المکفہ، آپ سب کی جائے پناہ ہیں، آپ سب کی جائے پناہ ہیں. الحاشر، سب کا حشر قیامت والے دن آپ کے زیر سایہ کیا جائے گا. خلق کا قیم، آپ کا خلق عظیم بڑا ہی سونا ہے.
وَلِسَانُكَ صَادِقٌ، آپ کی زبان سچی ہے، وَنَفْسُكَ مُطْمَئِنَّةٌ، اور آپ کا نفس نفس مطمئنہ ہے۔ بولیے آپ کا نفس نفس۔ امام دارمی کہتے ہیں حضور کو حضرت جبریل نے جب دل دیکھا تو کہا اس میں 2 کان ہیں، 2 آنکھیں ہیں، یہ سنتی ہیں، یہ دیکھتی ہیں۔ اور اس حدیث کی تائید بخاری شریف کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جب حضور علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھ کے آرام فرما رہے تھے، جب آنکھ کھلی تہجد کی نماز بغیر وضو کے شروع کر دی۔ حضرت عائشہ نے عرض کی حضور آپ نے وضو نہیں کرنا تھا؟ فرمایا عائشہ سن لو، تنام عینایا ولا ینام قلبی، فرمایا جب مصطفیٰ آرام فرماتا ہے تو صرف اس کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت جبریل دل دیکھ کے بے ساختہ بولا، کہا بڑا ہی پیارا دل ہے، بڑا ہی، بولیے بڑا ہی پیارا دل ہے۔ اب ظاہری شرح صدر کا ایک اور مثال حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں، وَالْعَلَقَةُ الَّتِي أُخْرِجَتْ مِنْ قَلْبِ النَّبِيِّ، وہ گوشت کا حصہ جو حضور کے دل مبارک سے نکالا گیا، ہِيَ رَذَائِلُ الْعَنَاصِرِ وَالنَّفْسُ وَالْقَلْبُ الدَّاعِيَةُ لِلنَّفْسِ، یہ وہ ٹکڑا اور وہ خون کا نقطہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نفس کے بہکاوے میں آتا، نفس کے، بولیے نفس کے بہکاوے میں آتا، اس لیے حضور علیہ السلام کے دل سے یہ نقطہ نکال دیا گیا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنا واقعہ بیان فرمایا۔ امام دارمی اپنی سنن میں بیان فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تھے، حدیث نمبر 13 سنن دارمی جلد نمبر 1، فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے سوال کیا کیف کان اول شانک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ دنیا میں تشریف لانے کے بعد جب آپ نے ہوش مبارک سنبھالا تو سب سے پہلی شان آپ کو کیا نصیب ہوئی؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کانت حادثتی من بنی سعد بن بکر فانطلقت انا و ابن اللہ فی بہم لنا، کہا میں بنو سعد قبیلے میں اماں حلیمہ کے پرورش میں تھا تو میرا بھائی اور میں بکریاں چرانے کے لیے گئے، ولم نأخذ معنا زادا، اور ہمارے پاس کوئی زاد راہ کھانے کا سامان نہیں تھا۔ فرمایا فقلت یا اخی اذهب فاتنا بزاد، میں نے اپنے بھائی سے کہا بھائی میں بکریاں لے کے جاتا ہوں، تم ذرا گھر سے کھانا لے آؤ۔ فرمایا بھائی گیا، فاقبل طائران ابیضان کانہما نسرانی، تو میں نے ایک سفید نور کے پرندے دیکھے، پروں والے یعنی فرشتے دیکھے، وہ آئے، فقال احدہما لصاحبی اہوا ہو، ایک کہنے لگا یہ وہی تو نہیں جس کے لیے ہم آئے ہیں، دوسرے نے کہا قال الآخر نعم، دوسرے نے کہا ہاں یہ وہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ثم فرمایا فقال احدہما لصاحبی، پھر پہلا کہنے لگا ایتینی بماء ثلج، ٹھنڈی برف کا پانی لاؤ، فغسل به جوفی، میرے بطن مبارک کو دھو دیا گیا، ثم قال ایتینی بماء برد، پھر ٹھنڈا پانی آب زمزم کا لایا گیا، پھر ٹھنڈا پانی آب زمزم کا لایا گیا۔ مسلمانوں دور و نزدیک سے چل کے آ کے اپنے محبوب کا ذکر سننے والوں توجہ سے سنو، میرے نبی کے دل کو آب زمزم سے دھویا گیا، میرے نبی کے دل کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فزرہ فی قلبی، پھر میرے دل کو چیرا گیا، ثم قال احدہما لصاحبی، پھر جب رکھ دیا گیا تو ایک شخص کہنے لگا حسہ فحاسا وختم علیہ بخاتم النبوہ، پھر میرے دل پر ختم نبوت کی مہر لگا دی گئی، پھر میرے دل پر ختم نبوت کی مہر لگا دی گئی۔ اللہ اکبر۔ ثم قال لصاحبہ اجعلہ فی کفۃ واجعل الفا من امتہ فی کفۃ، پھر ایک فرشتہ دوسرے کو کہنے لگا ان کا وزن کرو، فرمایا میری امت کے 1000 آدمی کے مقابلے میں میرا وزن کیا گیا، میں سب سے بھاری تھا، سب سے بھاری۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فَإِذَا أَنَا أَنظُرُ إِلَى الْأَلْفِ فَوْقِي أَشْفَقُ أَنْ يَخِرَّ عَلَيَّ بَعْضُهُمْ فَقَالَ لَوْ أَنَّ أُمَّتُهُ وُزِنَتْ بِهِ لَمَالَ بِهِمْ۔ پھر ایک فرشتہ کہنے لگا ان کو چھوڑ دو، اگر ساری امت کے مقابلے میں وزن کیا جائے مصطفیٰ کی شان پھر بھی سب سے بھاری ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ سارا واقعہ تفصیل سے حضرت حلیمہ کو بھائی نے جا کے بتایا اور وہ خوف کے مارے بھاگی چلی آئیں، اور پھر حضور علیہ السلام کو واپس لے کے ہنسی آمنہ۔ وہ تفصیل ہے ساری، میں اپنے مطلب کی اور موضوع کے مطابق بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے شرح صدر ظاہری، جس کا ذکر ان احادیث میں میں نے آپ کو سنایا، جو شک صدر ہوا۔ حضرت جبریل حضرت میکائیل آئے، حضور کو حتیم کعبہ میں لٹایا، اشارہ کیا سینہ چاک، دل مبارک نکالا، اشارہ کیا دل مبارک کے دو ٹکڑے، کالے خون کا جمع ہوا لوتھڑا نکال کے پھینک دیا گیا، آب زمزم سے دل کو دھویا گیا، حکمت و علم اور نور سے بھر دیا گیا، سینے میں رکھا، اشارہ کیا سینہ جڑ گیا۔ لیکن شرح صدر کا وہ نشان ساری زندگی موجود رہا، ساری زندگی موجود رہا۔ اب یہاں چند سوالات ہیں اور ان کے چند جوابات۔ پہلا سوال یہ ہے، حضور علیہ السلام کے دل کو آب زمزم سے کیوں دھویا گیا؟ توجہ ہے سب کی؟ جی، آب زمزم سے کیوں دھویا گیا؟ اب جو تو علم سے کورا اور علماء کی صحبت سے بے بہرا ہے اور عشق مصطفیٰ سے محروم ہے، عشق مصطفیٰ سے، وہ تو یہی کہے گا بھائی حضور کے دل کو اس لیے دھویا گیا کہ آب زمزم بڑا برکت والا پانی تھا، اس کی برکتیں حضور کے دل کو مل جائیں، اس لیے آب زمزم سے حضور کے دل کو دھویا گیا۔ میرا اس سوال پر ایک سوال ہے، یہ بھی تو سمجھو نا، تم کہتے ہو آب زمزم سے حضور کے دل کو برکتیں دینی تھیں، آب زمزم کے پاس برکتیں کہاں سے آئی تھیں؟ آب زمزم کے پاس برکتیں کہاں سے؟ اب ہر مومن جانتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں زمین پہ رگڑیں، آب زمزم کا پانی نکلا، اس پانی نے اسماعیل کی ایڑیوں کو چوما، حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کو چوما۔ تو یہ آب زمزم اسماعیل کے قدموں کا غسالہ بھی ہے اور فضالہ بھی ہے، حضرت اسماعیل کے قدموں کو دھونے والا بھی ہے اور چومنے والا بھی ہے یہ آب زمزم۔ اب ذرا سمجھو اس بات کو، حضور کے دل کو آب زمزم سے دھویا گیا تاکہ برکتیں مل جائیں۔ آب زمزم کے پاس برکتیں تھیں اسماعیل کے قدم کی، تو کیا میرے نبی کا دل اسماعیل کی ایڑیوں کی برکتوں کا محتاج تھا؟ استغفر اللہ العظیم، محتاج تھا؟ نہیں۔ لو اس کا جواب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں حضور کا دل جو آب زمزم سے دھویا گیا، اس لیے نہیں دھویا گیا آب زمزم کی برکتیں دل مصطفیٰ کو ملے، فرمایا اس لیے دھویا گیا کہ میرے نبی کے دل کی برکتیں آب زمزم کو نصیب ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے دھویا گیا میرے نبی کے دل کو۔ اب آب زمزم یہ وہ پانی ہے کہ جس کو اسماعیل کے قدموں کی برکت تو تھی ہی، اب میرے نبی کے دل کی برکت بھی مل گئی، اس نے میرے نبی کے دل کو دھویا ہے، اس نے میرے نبی کے۔ اب سننا ہمارا عقیدہ، سننا ہمارا عقیدہ یہ ہے آب زمزم آب کوثر سے بھی افضل ہے، آب زمزم آب کوثر سے۔ اب آپ پوچھیں گے اس کا وجہ کیا ہے؟ وجہ بتاتا ہوں، ایک دفعہ سبحان اللہ پکارو بلند آواز سے۔ آب زمزم آب کوثر سے بھی افضل اس لیے کہ آب کوثر جو اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے، وہ قیامت والے دن اس کی نسبت حضور کے جسم کو لگنی ہے۔ آب کوثر قیامت کو وجود مصطفیٰ سے ملے گا، آب زمزم پہلے سے ملا جا چکا ہے۔ آب زمزم کو وہ برکتیں نصیب ہو چکی ہیں جو ابھی آب کوثر کو نصیب نہیں ہوئی، جب ہوں گی پھر آب کوثر افضل مانیں گے، ابھی ہم آب زمزم کو ہی افضل مانتے ہیں۔
بولی ابھی ہم آب زمزم کو ہی افضل مانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دوسری بات، یہ جو آب زمزم اسماعیل کے قدموں کا دھون ہے، یہ سارے نبی جتنے بھی ہیں نا، میں جو جملہ بولنے لگا ہوں نا، اگر دل کے کانوں سے سنو گے آپ کا ایمان وجد کرے گا۔ آدم سے عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں، یہ سارے نبی میرے نبی کے پسینے کے قطروں کے صدقے پیدا ہوئے۔ یہ سارے نبی میرے نبی کے پسینے کے قطروں سے۔ آپ پوچھیں گے اس کی دلیل، سنو، امام ابو عبداللہ مرسی لطائف المنن میں لکھتے ہیں، فرمایا ان الانبیاء خلقوا من رحمتہ و نبینا صلی اللہ علیہ وسلم عین الرحمہ۔ فرمایا میرا نبی وہ ہے جو عین رحمت ہے، سر سے پاؤں تک رحمت ہی رحمت ہے، اور آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی میرے نبی کی رحمت کے صدقے سے پیدا کیے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آب زمزم کو حضور کے دل کی برکتیں دینے کے لیے اللہ رب العزت نے دھویا۔ اسی لیے میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کی دو بوند ہیں، کوثر و سلسبیل۔ کوثر و سلسبیل یہ جنتی نہروں کے نام ہیں۔ کوثر کا ذکر سورہ کوثر میں ہے، انا اعطیناک الکوثر، اور سلسبیل کا ذکر سورہ دہر میں 29ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے عینا فیہا تسمی سلسبیلا، جنتی نہر کا ایک نام سلسبیل بھی ہے۔ تو کوثر اور سلسبیل یہ جنتی نہروں کے نام ہیں۔ اب سنو میرے امام نے کیا کہا، ادھر دیکھو میری طرف، فرماتے ہیں جس کی دو بوند ہیں، یہ جو قطرے نکلتے ہیں، حضور نے پسینہ بہایا، صاف کیا، اس سے جو پانی کے قطرے پسینے کے ٹپکے، ایک قطرہ کوثر بنا، دوسرا سلسبیل بن گیا۔ جس کی دو بوند ہیں، کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے دل مبارک کو آب زمزم سے دھویا۔ اب سوال یہ ہے، دوسرا سوال، ہائے حضور کے دل میں وہ کالا نقطہ کیا تھا، اور اگر اللہ نے نکالنا تھا تو رکھا کیوں، اور اگر رکھا تھا تو نکالا کیوں؟ توجہ ہے میری بات پر؟ یہ جو باہر تک دوست بیٹھے ہیں یہ بھی ذرا سبحان اللہ کہیں اونچی آواز، ذرا غور کرنا جواب پہ۔ اگر رکھا تھا نکالا کیوں، نکالنا تھا تو رکھا کیوں؟ اب سنو حدیث پاک، میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو کالا نقطہ انسان کے دل میں ہوتا ہے نا، یہ شیطان کے تعلق کی جگہ ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے یہ نقطہ پھیلتا، پھر گناہ کرتا ہے، پھر پھیلتا، کرتے 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 اس کا دل کالا ہو جاتا، اور پھر جب دل کالا ہو جائے تو دل پہ مہر لگ جاتی ہے، جس کو اللہ نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی۔ جب مہر اور تالا لگ جائے تو پھر دل سے گناہ کوئی باہر جاتا نہیں اور نیکی کوئی اندر آتی نہیں۔ تو یہ دل میں نقطہ کالا، یہ شیطان کے تعلق کی جگہ۔ حضور علیہ السلام میں یہ نقطہ اس لیے رکھا گیا کہ نقطہ ہر بشر کے دل میں ہے، ہر بشر کے دل میں وہ کالا نقطہ موجود ہے۔ اگر اللہ وہ نقطہ نہ رکھتا تو حضور کی بشریت کامل نہ ہوتی۔ مثلا سر سے پاؤں تک یہ وجود جو ہمارا جسم ہے یہ بشریت ہے، 2 بازو ہوں تو بشریت مکمل ہے، 10 ہاتھ کی انگلیاں ہوں تو بشریت مکمل۔ اگر کوئی بندہ ادھ کٹا بازو والا پیدا ہو جائے تو اس کی بشریت کامل نہیں، وہ ناقص ہے۔ اسی طریقے سے کوئی نابینا پیدا ہو جائے، ایک آنکھ سے کانا پیدا ہو جائے تو اس کی بشریت کامل نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے اللہ نے ہر بشر کے دل میں وہ کالا نقطہ شیطان کے تعلق کی جگہ رکھا۔ اگر حضور کے دل میں نہ رکھتا تو حضور کی بشریت کامل نہ ہوتی، ناقص ہوتی۔ اس لیے اللہ نے وہ نقطہ رکھا کہ مصطفیٰ کی بشریت کامل ہو جائے، حضور کی بشریت
کامل ہو جائے۔ اب آپ پوچھیں گے جی پھر نکالا کیوں؟ تو میرا جواب یہ ہوگا، نکتہ اس لیے رکھا بشریت کامل ہو، اور اس لیے نکالا کہ مصطفیٰ کی نورانیت بھی کامل ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لو میں آپ کو 3 حدیثوں سے اس کی مثالیں بیان کر کے پھر بات شرح صدر باطنی کی طرف چلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر ابن آدم کے دل میں کالا نقطہ ہوتا ہے جس میں شیطان اپنی سونڈ پھیرتا ہے، اپنی سونڈ اس کے نقطے میں پھیرتا ہے، جس کی وجہ سے دل میں وسوسے پیدا ہوتے۔ ایک دن صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ ہر بچہ پیدا ہو کے روتا کیوں ہے؟ ہر بچہ پیدا ہو کے روتا کیوں؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے کہ ہر آدمی کے ساتھ، ہر انسان کے بچے کے ساتھ اس کا ایک قرین شیطان پیدا ہوتا، اسے ہمزاد بھی کہتے ہیں فارسی میں، عربی میں قرین کہتے۔ ہر انسان کے ساتھ اس کا ساتھی شیطان پیدا، جو ماں کے پیٹ سے لے کے قبر کے پیٹ تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اسے گناہوں کے وسوسوں کی طرف لگائے رکھتا۔ تو فرمایا ہر بچے کے ساتھ ایک فرشتہ، ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، اور ایک فرشتہ جو نیکی کی طرف لے کے جاتا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، چونکہ شیطان بنیادی اور پیدائشی طور پہ انسان کا دشمن ہے، تو وہ پیدا ہوتے ہی چھیڑ خانی شروع کر دیتا، اور یوں اس کے پہلو میں وہ چٹکی کاٹتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ ہاتھ مارتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے، پریشان ہو جاتا شیطان کے چھونے کی وجہ سے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، اذان۔ اسلام کے فلسفے پہ بھی قربان جائیں۔ فرمایا شیطان بچے کو چھیڑتا رہتا، تم اس کے کان میں اذان کہو، اذان کی آواز آئے گی، شیطان اذان کی جگہ پہ رہ نہیں سکتا، بھاگ جاتا۔ جہاں سے اذان کی آواز آتی ہے شیطان، میں نے ایک مسئلہ اصلاحی بھی آپ کو سنانا ہے، جہاں سے اذان کی آواز آتی ہے شیطان، سمجھو اس بات کو، جہاں سے اذان کی آواز آتی ہے شیطان، نماز کا وقت ہو، اذان ہو رہی ہو، مسجد کے سامنے سے تیزی سے گزر جائے تاکہ کہیں نماز نہ پڑھنی پڑ جائے، تو وہ انسان نہیں، وہ ماشاءاللہ، یہ آپ نے خود فتویٰ لگا دیا، میں نے نہیں لگایا، وہ انسان نہیں، وہ۔ اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو اذان کی آواز سن کے مسجد کو بھاگتا۔ حضور نے فرمایا شیطان ہر بچے کے ساتھ، اب توجہ سے سننا میری بات، فرمایا ہر بچے کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے، اور وہ اس کو چھیڑتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا نبیوں کے ساتھ بھی پیدا ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، نبیوں کے ساتھ بھی پیدا ہوتا ہے، لیکن جوں ہی شیطان پیدا ہوتا ہے، نبی کے قریب آنے لگتا ہے، فرشتہ ٹھوکر مار کے اسے دور پھینک دیتا، فرشتہ ٹھوکر مار کے اسے دور پھینک دیتا۔ اب سننا صحابہ کا ذوق۔ صحابہ نے عرض کی، حضور اگر گستاخی معاف ہو تو ایک سوال کریں؟ فرمایا کرو۔ کہا آقا آپ کے ساتھ بھی شیطان آیا تھا، آپ کے ساتھ بھی پیدا؟ فرمایا ہاں، ہر ابن آدم کے ساتھ ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی میرا قرین شیطان پیدا ہوا تھا۔ حضور پھر کیا ہوا؟ فرمایا وہ قریب آنے لگا تھا چھیڑنے کے لیے، جبریل نے ٹھوکر ماری، مقام عدن میں جا کے پھینک دیا۔ جبریل نے ٹھوکر ماری، بولیے مقام عدن میں جا کے پھینک دیا۔ اب سننا صحابہ کا تیسرا سوال، آقا پھر دوبارہ نہیں آیا؟ ایک دفعہ پھینک دیا، دوبارہ نہیں آیا؟ حضور نے فرمایا ہاں نعم، دوبارہ آیا۔ حضور کیا بنا؟ آیا آپ کے پاس دوبارہ آپ کو دیکھنے؟ فرمایا ہاں آیا۔ یا رسول اللہ اس نے کیا کیا؟ فرمایا کرنا بیچارے نے کیا تھا؟ اتانی فلما رآنی اسلم، فرمایا جب مصطفیٰ کے قریب آیا، محمد کا جلوہ دیکھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے میرے نبی کے شرح صدر کا کمال،
جو حضور کے قرب میں آتا ہے ذات کا شیطان بھی ہو، ذات کا، لو سنو بات مسلمانوں، میرے نبی کے پاس ابو بکر آئے، صدیق بن گیا، عمر آیا، فاروق بن گیا، عثمان آیا، ذوالنورین بن گیا، علی آیا، شیر خدا بن گیا، اور سنو دور و نزدیک سے چل کے آنے والوں اور مصطفیٰ کا ذکر سننے والے مسلمانوں، میرے نبی کے پاس حیوان آیا، انسان بن گیا، انسان آیا، مسلمان بن گیا، مسلمان آیا، سلمان بن گیا، سلمان آیا، سلطان بن گیا، اور میرے نبی کے پاس شیطان آیا، محمد کا غلام بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا شیطان آیا میرے پاس، لیکن کلمہ پڑھ کے کیوں مسلمان ہو گیا؟ یہ حضور کے شرح صدر کا کمال ہے، حضور کے قرب میں جو آتا ہے اس کا بھی شرح صدر اللہ فرما دیتا ہے، اور یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَمَن يَهْدِيَهُ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ لِلْإِسْلَامِ، جب اللہ رب العزت کسی بندے کو اسلام کی دولت سے نوازنا چاہتا ہے اس کا شرح صدر فرما دیتا، اس کا شرح صدر۔ اب آؤ باطنی کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے اللہ کی بارگاہ میں، اور آ کے انہوں نے کہا رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، میرا سینہ، بولیے میرا سینہ کھول دے میرے لیے۔ حضرت موسیٰ خود کہتے ہیں یا اللہ میرا باطنی سینہ کھول دے میرے لیے، اور میرے نبی کچھ نہیں کہتے، اللہ خود کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، سونے ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ یہ حضرت موسیٰ ہیں، اور علماء فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بلکہ حضرت علامہ محمود آلوسی تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں قول ربہ رب اشرح لی، حضرت موسیٰ نے خود کہا رب کو یا اللہ میرا سینہ کھول دے، وقول الرب لحبیبہ الم نشرح لک صدرک، اور میرے رب نے خود مصطفیٰ کو کہا سونے ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا۔ وَيُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ الْكَلِيمَ مُرِيدٌ وَالْحَبِيبُ مُرَادٌ، اس سے ثابت ہوتا ہے کلیم اللہ مرید خدا ہے، حبیب اللہ مراد خدا ہے۔ مرید اور مراد میں فرق ہوتا ہے، مرید اور مراد میں، لو سنو کیا فرق ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، امام کشیری نے اسے رسالہ کشیریہ میں لکھا، فرماتے سئل الجنید عن المرید والمراد، حضرت جنید بغدادی سے پوچھا گیا مرید اور مراد میں فرق کیا ہے؟ فرمایا فقالا، فرمایا المرید یسیر والمراد یطیر، فرمایا مرید وہ ہوتا ہے جو زمین میں سیر کرتا ہے، مراد وہ ہوتا ہے جو عرش تک پرواز کرتا ہے۔ یہ مرید اور مراد میں فرق ہے، یہ مرید اور مراد میں۔ حضرت موسیٰ نے کہا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا۔ مولا پھر کون؟ فرمایا میرا حبیب۔ کہا حبیب اور کلیم میں فرق کیا ہے؟ فرمایا تو مرید ہے، تو کلیم ہے، تو خود چل کے آتا ہے، تو نالین باہر اتارتا ہے، تو آ کے مجھے پکارتا ہے، پھر میری مرضی ہو تو بولتا ہوں، نا مرضی ہو تو نہیں بولتا۔ فرمایا وہ میرا حبیب ہوگا، ام ہانی کے گھر میں سو رہا ہوگا، 70,000 ملائکہ کو بھیجوں گا، حضرت جبریل کی قیادت میں محبوب کو بلواؤں گا، مقام تنافت اللہ فکانہ کعب قوسین کے مقام پر بلا حجاب اپنے محبوب کا دیدار عطا فرما دوں۔ مرید اور مراد میں فرق ہوتا ہے، مرید اور مراد میں یوں سمجھیں طالب اور مطلوب میں فرق ہوتا ہے۔ مرید کہتے ہیں طالب کو، خود طلب کرنے والا، اور مراد کہتے ہیں مطلوب کو۔ یوں سمجھیں مرید کہتے ہیں عاشق کو، مراد کہتے ہیں معشوق کو۔ حضرت موسیٰ اعلیٰ حضرت اسی مقام پہ بولے، فرمایا فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، کوئی بے ہوش اور جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ مرید اور مراد میں فرق ہے، یہ مرید اور مراد میں فرق ہے۔ شرح صدر باطنی، اس کے فوائد کیا کیا ہیں، اس کی حکمتیں، اور میرے نبی فرماتے ہیں مجھے اللہ جو بھی نعمت عطا کرتا ہے میں اس میں سے امت کا حصہ پہلے نکال لیتا ہوں،
امت کا حصہ پہلے نکالے تھے. اب شرح صدر میں امت کا حصہ کیا نکلا, ہمارے حصے میں کیا آیا, سنیے. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں فلما شرح اللہ صدرہ للایمان والحکمت, جب اللہ نے محبوب کا شرح صدر ایمان اور حکمت کے ساتھ فرما دیا, آگے چل کے فرماتے ہیں اللہ حصلت للنبی ظاہرا و عیانا کما روینا و تحصل لاولیاء امتہ بوراثتہ باطنا. فرماتے ہیں اللہ نے شرح صدر ظاہری بھی کیا, شرح صدر باطنی بھی کیا, اور شرح صدر باطنی کا امت کو یہ فائدہ ملا کہ قیامت تک حضور کی امت میں سے جو جو نیک صالح ایمان والے حضرات ہیں, اللہ ان کے دل میں بھی علم و نور کی حکمتیں پیدا فرما دیتا. یہ امت کو بھی نصیب ہوا ہے. بولیے یہ امت کو بھی, یہ امت کو بھی نصیب. شرح صدر کا پہلا فائدہ باطنی شرح صدر کا یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دے, اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دے. اور میرے نبی نے دی, میرے نبی نے, بولیے میرے نبی نے. حضرت ادریس گئے تھے نا جنت میں, اللہ نے فرمایا واپس چلو. کہا میں تو جنت میں آ گیا ہوں, اتنی سونی جگہ چھوڑ کے واپس کیسے جاؤں. کہا تیری امت انتظار کر رہی ہے. فرمایا مولا امت اگر نیکیاں کرے گی تو میرے پیچھے خود ہی چلی آئے گی, گناہ کرے گی تو میرا جانا بھی کوئی فائدہ نہ دے گا. حضرت ادریس جنت میں گئے, امت بھولی, اور میرے نبی خالق جنت کو دیکھا پھر بھی واپس آئے, پھر بھی امت میں واپس. اللہ نے کہا سونیا جنت ہے, جنت الفردوس ہے, جنت الخلد ہے, جو پسند ہے رکھ لو. عرض کی مولا تو نے جنت دکھائی, تیرا بڑا کرم ہے, میں نے دیکھ لیا ہے ٹھکانہ اپنے امتیوں کا, میں آؤں گا, وعدہ ہے آؤں گا ضرور, اکیلا نہیں آؤں گا, امت ساتھ لے کے آؤں گا. تو یہ شرح صدر باطنی کا, حضور اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دینا. اور پھر سنو شرح صدر کا تیسرا فائدہ, حضرت اعلیٰ حضرت کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں, بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں. آج تک ہم نے اعلیٰ حضرت کا نام سنا, اعلیٰ حضرت کا بھی جوڑ کوئی نہیں, لیکن جس کی بات میں آپ کو سنانے لگا ہوں نا, یہ اعلیٰ حضرت کا بھی باپ ہے, اعلیٰ حضرت کے ابا جی حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ نے کتاب لکھی انوار جمال مصطفیٰ, جس میں حضور کے سر انور منہ مبارک سے لے کے ایڑیوں مبارک تک سارے وجود مقدس کی فضائل اور حکمتیں اور نورانیت بیان فرمائی ہے. اس میں جب پہنچے نا حضور کے سینے پر, جب ذکر چلا, ذکر چھڑا حضور کے سینے کا, تو آپ نے وہ جو حدیث پاک اس میں نقل فرمائی بڑی خوبصورت. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے محبوب سونیا آپ اپنی ہر عبادت میرے لیے کریں, آپ اپنی ہر عبادت میرے لیے کریں, اس لیے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں آپ کے لیے کرتا ہوں, میں جو کچھ کرتا ہوں آپ کے لیے کریں. یہ شرح صدر کا فیضان میرے نبی کو ملا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلیٰ حضرت کے والد گرامی مولانا نقی علی خان انوار جمال مصطفیٰ کتاب کا نام, فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے محبوب کو کہا آنا و انتا وما سوا ذالک خلقت لاجلک, کہا سونیا ایک میں ہوں, دوسرا تو ہے, اس کے سوا جو کچھ بھی ہے میں نے تیرے صدقے سے پیدا فرمایا, جو بھی ہے محبوب یہ سارا کچھ تیرے لیے بنایا. لوگوں سننا, دل کے کانوں سے سننا, اپنے نبی کا جواب سننا. اللہ رب العزت نے کہا مولا اے محبوب میں نے آدم بنایا تیرے لیے, میں نے موسیٰ بنایا تیرے لیے, میں نے ابراہیم کو خلیل بنایا تیرے لیے, میں نے عیسیٰ کو کلمۃ اللہ بنایا تیرے لیے, میں نے 8ویں جنت بنائی تیرے لیے, 7ویں بنائی تیرے لیے, 6ٹھی بنائی تیرے لیے, 5ویں بنائی تیرے لیے, 4تھی بنائی تیرے لیے, 3ری بنائی تیرے لیے, 2ری بنائی تیرے لیے, پہلی بنائی تیرے لیے, میں نے جبریل بنایا تیرے لیے, میکائیل بنایا تیرے لیے, اسرافیل بنایا تیرے لیے, اسرائیل بنایا تیرے لیے, عرش معلیٰ سجایا تیرے لیے, 7واں آسمان بنایا تیرے لیے, 6ٹھا 5واں 4تھا 3را 2سرا پہلا آسمان بنایا تیرے لیے, تو سرا بنائی تیرے لیے, عرش معلیٰ سجایا تیرے لیے, سورج بنا تیرے لیے, چاند بنا تیرے لیے, ستارے بنے تیرے لیے,
سیارے بنے تیرے لیے، ابو بکر بنا تیرے لیے، عمر بنا تیرے لیے، عثمان و علی بنا تیرے لیے، جتنے مومن جتنے عاشق ہیں میں نے تیرے لیے پیدا کیے۔ جب اللہ نے کہا سونیا آنا و انتا وما سوا ذالکا خلقت لاجلکا، ایک میں ہوں دوسرا تو ہے، باقی سارا جہان میں نے تیرے لیے بنایا ہے، میرے نبی کا جواب سننا، کہا مولا آنا و انتا وما سوا ذالکا ترکت لاجلکا، ایک میں ہوں دوسرا تو ہے، باقی سارے جہان کو میں نے تیرے لیے چھوڑ دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا سونیا فرمایا محبوبہ جو کچھ ہے میں نے تیرے لیے بنایا، اور میرے نبی نے کہا جو کچھ ہے میں نے تیرے لیے چھوڑ دیا۔ بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ جو کچھ ہے میں نے تیرے لیے چھوڑ دیا۔ شرح صدر کا چوتھا فائدہ کہ بندہ اللہ کی ذات کے علاوہ ساری دنیا سے قطع تعلق ہو جاتا اور صرف فنا فی اللہ کے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ اسے بقا کا مرتبہ عطا فرماتا۔ بھائی جو فانی سے دل لگائے گا وہ فانی ہے، اور جو باقی سے دل لگائے، جو رب سے پیار کرے، اللہ فرماتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو اللہ کا چہرہ اللہ کی ذات باقی ہے، اور اس باقی سے جو اپنے دل کو لگائے گا۔ اس کی مثال میں قرآن کی دوسری آیت سے پیش کر کے بات چلاتا ہوں آگے۔ اس دل کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ جس کے ساتھ لگ جاتا ہے اس کے رنگ میں رنگ جاتا۔ بھائی اس دل کو اللہ والوں سے لگاؤ گے تم بھی اللہ والے بن جاؤ گے، ان کی صحبت کی برکت ملے گی۔ اور اگر دل لگ گیا کسی کافر سے، کسی گستاخ سے یاری لگ گئی تو پھر بندہ اسی کے رنگ میں رنگا جاتا۔ اب آئیے اس بات کی طرف، اگر دل لگا اللہ کے ساتھ، اللہ فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ بڑا ہی سونا ہے۔ اللہ کے رنگ کے علاوہ کس کا رنگ ہے؟ جو باقی رہنے والا ہے۔ اب جو بندہ اپنے دل کو اللہ کے ساتھ لگائے گا، اس کا دل شرح صدر کا فائدہ یہ ہے اپنے دل کو فنا فی اللہ کرے گا تو اللہ اس کے دل کو بقا کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ لو اس کی دلیل کے طور پر ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے ایک مرید نے ایک دن سوال کیا، بابا جی فنا اور بقا کیا ہوتی ہے؟ فنا کسے کہتے ہیں، بقا کسے کہتے ہیں؟ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو میرا جنازہ پڑھانے آئے گا اس سے پوچھنا، جو میرا جنازہ پڑھانے آئے گا اس سے۔ جب آپ فوت ہوئے، مجمع جم غفیر دنیا کا کھڑا تھا، آپ نے وصیت کی تھی میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے ساری زندگی تہجد کی ایک دفعہ بھی نماز نہیں چھوڑی، میرا جنازہ وہ پڑھائے۔ اب سکتہ طاری ہو گیا پورے مجمع پہ، کس کی جرت ہے جو آگے کھڑا ہو سکے، جو پڑھا سکے؟ یکا یک ایک شخص گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا، چہرے پہ نقاب تھا، آگے بڑھا، مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھائی۔ جنازہ پڑھا کے حضرت صاحب جانے لگے، مرید نے بازو پکڑ لیا، حضرت جی میں نے پیر سے پوچھا تھا فنا اور بقا میں فرق کیا ہے؟ اس نے کہا تھا جو جنازہ پڑھانے آئے گا اس سے پوچھنا۔ اب بتا تو جائیں فنا کسے کہتے ہیں، بقا کسے کہتے ہیں؟ آپ نے جب اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو وہ خود خواجہ باقی باللہ تھے، فرمایا یہ جو جنازہ پڑھا کے جا رہا ہے یہ بقا ہے، جس کا پڑھایا ہے وہی فنا ہے۔ جو اپنے آپ کو جیتے جی رب کے رنگ میں رنگ دے اور اپنے دل کو شرح صدر کا وہ نور عطا کرے کہ وہ اللہ کے ساتھ لگ جائے، فنا فی اللہ ہو جائے، اللہ اسے بقا کا مرتبہ عطا فرماتا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے جی بقا کیسے ملتی ہے؟ آؤ میں قرآن کی تیسری آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فرمایا جو محمد کی غلامی میں جان قربان کر کے میرے پاس آتا ہے اسے مردہ نہ کہو، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہے، اللہ اسے رزق بھی عطا فرما رہا ہے۔ فرمایا وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے۔ تو یہ شرح صدر کا باطنی فائدہ اور یہ نور امت کے حصے میں آیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، سونیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول دیا۔ دعا کرو اللہ رب العزت حضور کے شرح صدر کا فیضان ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اور اس شرح صدر اور پھر ایک اور فائدہ شرح صدر کا،
سے عیسیٰ تک جتنے نبیوں کے امتی ہیں، کسی امت کو اپنے نبی کی کتاب حفظ نہیں ہے، پوری کتاب، چند آیتیں چند صورتیں علیحدہ چیز ہے، پوری کتاب۔ یہودیوں کو زبور نہیں آتی، یہودیوں کو تورات نہیں آتی، عیسائیوں کو انجیل مکمل حفظ نہیں، اور مصطفیٰ کے نوکروں کو اللہ نے وہ شرح صدر عطا فرمایا ہے، بچہ بچہ قرآن کا حافظ ہے۔ یہ شرح صدر کا فیضان ہے، بچہ بچہ قرآن کا۔ اس واقعے پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت صاحبزادہ فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک عیسائی آیا، اس نے کہا مولوی صاحب آپ کو ہماری کتاب نہیں آتی، آپ کو ہماری انجیل نہیں آتی، مجھے آپ کے قرآن کے 17 پارے یاد ہیں، مجھے آپ کے قرآن کے 17 پارے حفظ ہیں، آپ کو ہماری کتاب کا کچھ یاد نہیں۔ اپنی طرف سے اپنی بڑائی بیان کر رہا تھا کہ مجھے آپ کی کتاب آتی ہے، آپ کو ہماری کوئی نہیں آتی۔ حضرت صاحبزادہ فضل کریم اللہ اس کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، ایسا مرد درویش، آپ نے مسکرا کے فرمایا اس میں بھی کمال ہمارا ہی ہے، اس میں بھی کمال ہمارا ہی۔ اس نے کہا جی کیسے؟ فرمایا دیکھنا تیری کتاب میں وہ کمال نہیں ہے، تیری کتاب میں سے تیری اپنی قوم کے بھی حافظ نہیں ملتے۔ فرمایا مصطفیٰ کے قرآن کی شان دیکھ، اپنے تو اپنے ہیں، غیروں کے سینے میں بھی چلا جاتا ہے۔ فرمایا بیگانوں کے سینے میں بھی پہنچ جاتا ہے، اپنے تو دور کی بات ہے۔ یہ صرف اور صرف شرح صدر کا امت کو جو فیضان ملا، یہ اس کی برکت ہے، بچہ بچہ حافظ ہے۔ دعا کرو اللہ رب العزت ہم سب کو شرح صدر کا فیضان عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں اور حضور کی صحبت قبر و حشر میں ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔